ہوتی ہے کہ پھر شاید موقع ملے نہ ملے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تو مان گیا۔ میرے محمد عربی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جرا اپنی جانا تے ظلم کر کھڑے تے نبی دے در تے آویں، جانا تے ظلم کر کھڑو تے نبی دے در تے آویں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی پہ در پر نہ جایا کرو، بیت اللہ شریف جایا کرو۔ میرا بھی دوترے دفعہ رولا وہ فیس بک دوتے ہو سی مدنی اور ترمال اللہ اکثر دیکھتے ہو تم لوگ، چل رہا ہے آج کل۔ میرا بھی 2 دفعہ اس کے ساتھ ٹکرا ہے، 2 دفعہ مدینہ شریف کے اندر، 2000 تقریباً میرے خیال میں 17 میں اور ایک دفعہ 18 میں، 17 اور 18 میں اس کے ساتھ میرا 2 دفعہ گفتگو ہوئی، اور وہ یہ بھاگ گیا ہے۔ یہ جاہل اور مطلق اور ایسے سمجھیں کہ انتہائی فقیر قسم لوگوں کو پکڑتا ہے۔ میں کو 2 دفعہ میں تسبیح حضور دے بابی جبرائیل علیہ سیٹ تو اٹھا جو ہاں انہوں ماندیا سے نماز پڑھ دیا سے اٹھا جو ہاں ہاتھی تسبیح ہے، میں تسبیح حضور دے جی میں جری سیٹ تے جری جگہ تے ہوں تینا بدبختاں اتھا جتیاں لئیاں ہوئی ہیں، جتیاں دی جرکھن دی جگہ بڑی ہوئی ہے۔ وہ دیوار جو تھی وہ حضور کے جو قدمین والی سیٹ ہے، وہ جگہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ تھے انہوں دے زمانے وہ لنگر خانہ ہوندہ ہے۔ میں نے اس لنگر خانے یعنی دیوار پیچھے اس لنگر خانے کے ساتھ میں نے تسبیح کو مس کیا، آگے یہ پلید کھڑا تھا، میری وہاں پکڑ گیا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ میں قرآن میں کو پتہ ہے یہ وہ بدبخت ہے غیر مقلد، لیکن یہ حدیث نہیں، قرآن سے دلیل دو۔ ان جٹ شدہ کی دلیل میں نے 3 قرآن کہتے ہیں پڑھی، میرا ہاتھ چھٹک کے کہتا ہے کلو پاکستانی مجنون۔ وہاں آپ چھوڑ کے دفعہ تھی گئے، اسے پتا تھا کہ اب یہ دلیل ہی اس نے شروع قرآن سے دی ہے تو اس سے پکڑنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تامس نے کیا ہے سارے پاکستانی پاگل ہیں، ان کو کیا پتا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں ہے، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حضرات محترم یاد رکھو، یہ نماز، عبادت، روزہ، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اس کا سوال و جواب ہے اور سب سے بڑا فریضہ ہے، لیکن خدا دی قسم ہے متھے کالے کر گن جو سارے معاشرت متھے کالے کرنا نظر آنن، متھے کالے ہونن تے نبی دے میلاد نہیں منن، نبی دا ذکر نہیں کرن۔ تو یاد رکھ جب تک نبی دا ادب، نبی دا ذکر، نبی دی تعظیم اور توقیر ایک مسلمان دے دل وچ کونی دی نماز ہی قبول، حضور دی محبت، نبی دا ادب، نبی دا ذکر، اور حضور دا ذکر کرن دے نال اللہ سونا راضی تھی ہے، اللہ سونا خوش تھی ہے۔ یہ ترمذی کے ابو داؤد میں سے ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلسہ ڈٹھا مدینے دے اندر، میں جلسہ صحابہ کرام کٹھے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف گھن گئے اور بن کے پوچھا کس سے؟ معاویہ سے۔ پوچھا معاویہ یہ جلسہ کس چیز کا ہے، مجلس کس چیز کی ہے؟ میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اصل نماز دی فضیلت بیان نہیں کریں دے بیٹھے، اب دیکھنا الفاظ اسی طرح ہیں، یا رسول اللہ ہم نماز کی فضیلت بیان نہیں کر رہے، ہم زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا ہے اور آپ کی وجہ سے ہم نے خدا کو پہچانا ہے۔ میرے کریم آقا فرمایا اللہ دی قسم ہے۔ صحابہ کرام نے اگو عرض کی تھی، یا رسول اللہ اللہ دی قسم۔ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابیوں میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے تم پر یقین نہیں، بلکہ میں نے مہر پکی کی کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہونے میرے کل آئین اور ایک مجلس دے بارے میں کوئی جبرائیل امین علیہ السلام آکے دسائے کہ رب فرمائے دے تیرے جرے صحابہ ایک مجلس کیتی بیٹھن، رب سنائی دیتے خوش تھیندہ بیٹھے، یعنی محمد عربی کے ذکر سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور دین اسلام میں سب سے بڑی وجہ دین اسلام کے پھیلنے کی وہ خاتم النبیین کی وجہ ہے، نبی کی ذات ہے، نبی کا ادب، نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر اور خاتم النبیین کی مہر جب تک اپنی نسلوں میں پھیلاتے رہو گے، کوئی مذہب اس پر غالب نہیں ہو سکتا، کوئی مذہب اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یاد رکھو اب یہودی ہیں وہ بدبخت جب وہ ذبح کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ گاڈ از گریٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ گاڈ از گریٹ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسا کیا دیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا یاد ہے نا؟ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہودی کہتے ہیں گاڈ از گریٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کیا یہودی صحیح ہو گئے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ضرور پڑھنا پڑے گا، اور میری بڑائی، میری عظمت تو ہے، میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، خالق کائنات ہوں، قادر مطلق ہوں، لیکن یاد رکھ اگر مسلمان تھیونا ہی تو محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے۔ نظام شکل پوچھا نا حضور ایسا اللہ دا قرب چاہنے، حضرت نظام الدین اولیاء کو اللہ دا قرب چاہنے مریدہ پوچھا، حضور کو وظیفہ دا سوچا، جی میں مرید پوچھ دینا ایسے کو وظیفہ دا سوچا، دروشی دا سوچا، قرب الہی واسطے، حبل الورید، اللہ تعالیٰ دی رضات واسطے۔
تو آپ نے فرمایا کتنی خوبصورت، آپ نے فرمایا کائنات کا افضل ترین ذکر اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کائنات کا سب تو افضل ترین ذکر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر جلد تو جلد اللہ دے نیڑے تھیونا چاہندے وے تب کثرت دے نال محمد عربی دی ذات درود و سلام پڑھ۔ یعنی اولیاء کا یہ طریق تھا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جیرا رسول دی اطاعت کر گھندے وہ اللہ دی اطاعت کرے۔ حضرات محترم، استن حنانا وہ ستون ہے جڑا ستون جس ستون دے نال ٹیک لا کے حضور بانے ہیں۔ اب ہم اپنی محبت کی بھی بات کریں گے، اشرف المخلوق ہیں، اور اس درخت کی بھی بات کریں گے۔ حضرات محترم، ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن محبت اس طرح سے ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس کھجور دے ستون دے نال ٹیک لا کے باندھے ہیں، جس ٹائم ممبر بڑھ گیا، ممبر رسول مسجد نبی شریف دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرما ہونے ہیں، حضرت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واز فرمے دے بیٹھن، لیکن واز دے دوران آپ خاموش رک گئے اور آپ نے ڈٹھا کہ جرا اس ستون ہے درخت دا اور روندا پہ بڑے زر و قطار سے۔ میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ممبر تو تلے اترے اور آپ آ کے اس ستون دے سر دے اتے ہاتھ رکھا، اور میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اپنے سینے نہ لائے، اور میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابیوں اللہ دی قسم ہے جو اگر میں ممبر تو لہ کے ایک تے سر تے دست شفقت نہ رکھدا اور میں کو اپنے سینے نہ لیندہ تو قیامت تک کے ستون رودا راوے۔ میرے کریم آقا یہ ہے محبت۔ حضرات محترم، محبت وہ ہے جو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں، بے جان چیزیں ہیں، اشرف المخلوق نہیں ہیں، لیکن محمد عربی کی ذات سے محبت کا تقاضا دیکھو، پتھر کا ہو، درخت کا ہو، بادلوں کا ہو، ان کا کردار دیکھو، ان کا طریق دیکھو۔ وہ پتھر بھی بول پائے جب ابو جہل نے پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، وہ کنکریاں میں بول اٹھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات محترم، اسد اشرف المخلوق ہیں۔ اب دیکھو محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا تقاضا، اور بات ختم۔ حضرت جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عشق و محبت ان سے پیچھے بھی بس ہے، آپ عشق اور محبت اور مودت دا مقام ہے، شواہد النبوت دے وچ موجود ہے۔ آپ تشریف گن کے وینن مدینہ شریف، اور جس ٹائم مدینہ شریف دے قریب پہنچ دن عشق اور محبت اور جذبات کا یہ عالم تھا کہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتھو دے والی مدینہ جرے ہیں، انہوں دے خوابی سرکار تشریف گن اور فرمایا کہ جاؤ مدینے کے شہر سے باہر کھڑے ہو جاؤ اور جامی کو وہیں پر روک دو۔ سوچو، سرکار نے فرمایا اس کو وہیں پر روک دو، جس جذب و عقیدت کے ساتھ، جس محبت و عقیدت کے ساتھ جامی آ رہا ہے، حضور نے فرمایا اے والی مدینہ اسے روک دو، ورنہ یہ نہ ہو کہ جامی ہم تک پہنچے اور ہمیں مزار سے باہر آنا پڑے۔ عشق و محبت، حالت یہ تھی جامی رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت محترم بار بار آپ نے جانے کی کوشش کی، سرکار نے فرمایا والی مدینہ کو اسے باہر روک دو۔ حالت بڑی، حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سالار قافلہ کو آکھا ایویں کر، میں کو اندر نہیں بڑھانے دے، تو ایک مہربانی کر، میں کو پیٹی چھپا جا، میں کو پیٹی چھپا جا، وہ پیٹی جریے نا حضور دے روزے دے گوان کے رکھ جا۔ اب یہ عالم تھا کہ مولانا رومی اب عشق و محبت کا سامان بن کر آ رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ ایک صندوق کے اندر۔ اب انسان کے روپ میں چل کر نہیں آ رہے، بلکہ عشق و محبت کا سامان بن کر آ رہے ہیں کہ حضور کے در پر پہنچ جاؤں، حضور کے مزار پر پہنچ جاؤں، حضور کے روزے انور پر قدم بوسی ہو جائے۔ حضرات محترم، حالت بنی کہ میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ خواب تشریف گن کے سرکار نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ روک لو، یہ دوبارہ عشق و محبت اور جذبات کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس عشق و محبت کے سامان کو دوبارہ روک دیا گیا اس مدینے کے باہر۔ حالت یہ بڑی، جس کیفیت کے ساتھ حضرت جامی رحمت اللہ آنا چاہتے تھے وہ کیفیت اس انداز کی تھی کہ محمد عربی نے خود فرمایا کہ اس کی محبت یہ ہے کہ اس کو مدینے کے باہر روک دو۔ پھر جب بہت عرصہ گزر گیا، حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کو موقع ملا اور وقت آپ حضور دے در تے پہنچے اور عشق اور محبت نال پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ یا رسول اللہ آپ میری کیفیت جانتے تھے، یا رسول اللہ میری کیفیت جذبات کو جانتے تھے، کیوں مجھے آپ نے روکا؟ لیکن میں جانتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کے راز کو جانتا ہوں، آپ کے معیار کو جانتا ہوں، آپ کے تمام تر معاملات کو جانتا ہوں کہ یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات کا والی بنایا ہے، اس کائنات میں سب سے بڑی شفاعت آپ کی ہے۔ یاد رکھو روز محشر جب کوئی تمہارا نہیں ہوگا، میرے کریمہ کا فرمانا جرے تو روز محشر کوئی نہ پوچھ سی نہ میں تا پوچھ سا، میں پوچھ سا، نہ پیر پوچھ سی، نہ فقیر پوچھ سی، نہ شاہ پوچھ سی، نہ گدا پوچھ سی، کوئی بعد وہ بعد والی شفاعتیں ہیں جو بچی کچھ شفاعتیں ہوں گی۔ سب سے بڑی شفاعت محمد عربی کی ہے۔ سرکار نے فرمایا جڑے کوئی نہ پوچھ سی نہ میں پوچھ سا، اور میں تمہارے واسطے بارگاہ خداوندی دے اندر سربہ سجود تھی سا، اور تمہاری مغفرت واسطے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھے سا۔ حضرات دعا کریں ہیں کہ رب ذوالجلال ساکو دین متین دی استقامت عطا کرے، جڑی گانیاں سا کرنے ہیں اللہ پاک ساکو انہاں تے عمل کرن توفیق عطا کرے۔ خداوند کریم جنہاں میزبانہ نے ایک پروگرام سجایا اور جڑے مہمان آئے اس پہر حضور دی محبت بیٹھن، اللہ پاک ساریاں کو بہترین اجر عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ فلسطینیاں دے حال تے رحم فرماوے، کشمیریاں دے حال تے رحم فرماوے۔ اللہ پاک ساکو جذبہ جہاد بھی عطا کرے، صرف زبان دی حد تک نہیں بلکہ ایسی طاقت اور قوت عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ ساکو اس جگہ بڑھاوے کہ اساں فلسطینیاں دی مدد کرنے واسطے اتھر پہنچ۔ دعا کریں اللہ رب العزت اساں ساریاں کو دین متین دی استقامت دے وے، خاتمہ بالایمان فرماوے، روز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے۔ کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پڑھدا پڑھیندا ہے حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اڑانا، سمجھ سیانا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔